کامران مرزا صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب نے انٹرویو میں جو خدشات کا اظہار کیا، حالانکہ انہوں نے کہا کہ وہ ہر حال میں الیکشن لڑیں گے اور 8 فروری کو ہی انتخابات ہوں گے انشاءاللہ، لیکن انہوں نے کہا کہ ان کے جو مخالف ہیں وہ بھی اس وقت پریشان ہیں، کیمپین اوپنلی نہیں کر سک رہے۔ اس کی بڑی وجہ دہشت گردی کی صورتحال ہے جو کہ خاص طور پر بلوچستان اور کے پی میں اب دوبارہ سر اٹھا رہی ہے۔ ہمارے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر نے بھی اس چیز کا معاملہ جو ہے گزشتہ روز بتایا بہت تفصیل سے، اور افغان حکومت سے انہوں نے سوالات اٹھائے ہیں، خاص طور پر تحریک طالبان پاکستان کے ایشو کے اوپر۔ اس پر کیا کہتے ہیں؟ جی دیکھیے، ایک تو عمومی صورتحال ہے اس میں دہشت گردی کے حوالے سے یا امن امان کے حوالے سے، جو کہ بہت خراب ہے، اسپیشلی 2 صوبوں میں، صوبہ خیبر پختونخوا میں بھی اور بلوچستان میں بھی۔ مگر اگر سیاسی حوالوں سے دیکھیں تو اس میں جو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اسپیشلی ہماری جماعت کو، جمعیت علماء اسلام پاکستان کو، باجوڑ کو دیکھ لیجئے، اس کے بعد اور اس سے پہلے کے جو ہے نا وہ پورے سال میں مختلف علماء کو شہید کیا گیا، اور باجوڑ والے معاملے میں تقریباً 300 لوگ شہید اور زخمی ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے معاملہ جو ہے بلوچستان میں حافظ عبداللہ کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا، سردار اکبر کو جو ہے ہماری پارٹی کے ساتھی ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا۔ تو ہم کو، میں نہیں چاہتا کہ خدا نخواستہ کسی اور پارٹی کو نشانہ بنایا جائے یا کسی پارٹی کے رہنما کو نشانہ بنایا جائے، مگر آپ دیکھیے کہ ویز اگر پارٹی کو کسی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ان 2 صوبوں میں تو جمعیت علماء اسلام پاکستان ہے۔ تو یہ ایسا لگتا ہے کہ راستہ روکنے کی ایک کوشش، مولانا نے جانا تھا، پشاور جانا تھا، بڑے ہائی پیمانے پہ ان کو کہا گیا کہ جی آپ پشاور نہ جائیے، پشاور جو ہے وہ آپ کے لیے خطرہ ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے بلوچستان جانا تھا، یہی بات دوبارہ دہرائی گئی، اور پھر دونوں جگہوں پہ ہمارے پروگرام، چونکہ مولانا نے انسسٹ کیا کہ میں نے جانا ہے اور اپنے پروگرام اٹینڈ کرنے ہیں، تو پھر وہ پروگراموں کو کرٹیل کروایا گیا کہ جی اس میں ایسا نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے۔ تو یہ خاص طور پہ ایک پارٹی کو کسی کو جو ہے نا وہ اس حوالے سے بتانا اور اس کو ٹارگٹ کرنا، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ سینیٹر کامران مرزا صاحب، ایک تو یہ جو فرح گوگی صاحبہ کے حوالے سے اثاثے اور اتنا بڑی اسکینڈل سامنے آ گیا ہے، اور اس میں 190 ملین پاؤنڈ، جس طرح حافظ احسان احمد صاحب نے بھی کہا کہ وہ ایک میجر کیس ہوگا، القادر ٹرسٹ میں 190 ملین پاؤنڈ کے پیسے آ کے وہ جمع ہو جاتے ہیں سپریم کورٹ میں اور فائدہ مل جاتا ہے، اور اسی کے عوض پھر ہمیں انگوٹھی کی کہانی بھی سننے کو ملتی ہے اور بہت کچھ سامنے آتا ہے۔ لیکن اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ہے یہ کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے ایک اس پارٹی کے لیے جس نے پورا 2014 سے، میں خاص طور پر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حالانکہ اس سے پہلے سے ہی تھا کہ مدینہ کی ریاست اور وہ چور اور فلاں چور اور ان کو نہیں چھوڑیں گے، اور بہت سے نیم کالنگ بھی ہوئی، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب یہ چیزیں جو ہیں، اس وقت تو وہ سننے کو تیار نہیں تھے، لیکن اب یہ اگر بلیک اینڈ وائٹ میں چیزیں سامنے آتی ہیں تو پھر ان کو نقصان تو اٹھانا پڑے گا۔ اب کے پی میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو نیب کے کیسز تھے، جس میں بی آر ٹی کا ہے، معلم جبہ کیس ہے، بلین ٹری سونامی کا بھی کیس ہے۔ دیکھیے، اس کے کئی پہلو ہیں۔ یہ بات تو حقیقت ہے کہ اس خاتون کے اثاثے جو ہے 420 گنا جو ہے وہ بڑھ گئے، اور بڑی محدود مدت میں، شاید ساری زندگی میں آدمی اتنے گنے اثاثے جو ہے نہیں بڑھا سکتا، پوری عمر جو ہے نا وہ لوہا کوٹتا رہے، جو مرضی کام کرتا رہے، جتنی سخت محنت کرتا رہے، حلال کے رستوں سے یہ ممکن نہیں ہوا کرتا۔ یہ تو ایک پہلو ہے، مگر اس کے کئی اور پہلو ہیں جس کے اوپر جو ہے وہ بطور قوم غور کرنا ضروری ہے۔ اس پہ اس لیے بھی غور کریے کہ ادارے جو ہیں جیسے نیب ہے، ایف آئی اے ہے، اینٹی کرپشن ہے، یہ سارے جو ہے یہ ریاست سے تعلق رکھتے ہیں، یہ کسی سیاسی پارٹی کے ملازم نہیں ہوا کرتے، ان کے ماتحت نہیں ہوا کرتے۔ یہ اس دور میں، اس 4 سالہ دور میں جو عمران خان صاحب نے گزارا، اس میں یہ ادارے کہاں تھے اور یہ سارا کچھ کھلم کھلا ہوتا تھا، ہر ٹرانسفر پوسٹنگ کے اگینسٹ پیسے لیے جاتے تھے، یہ ادارے کہاں تھے؟ یہ پہلا سوال ہوگا آپ کے پاس۔ دوسرا سوال ہوگا کہ اس کے بعد ہماری 16-17 مہینے کی گورنمنٹ گزری، ٹھیک ہے جی، اگر کوئی اس وقت ان کا وہ جو نا وہ سارے یہ ادارے جو ہے وہ کنٹرول تھے، تو یہ ہمارے دور میں یہ 16-17 مہینوں میں پھر یہ ادارے کہاں تھے، اور وہ اتنا وقت جو ہے نا وہ کیوں خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہے، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ یہ چیزیں سرفیس نہیں ہوئیں۔ اور تیسری بات، پھر تیسرا دور آپ لے لیجئے، آج
3-4 مہینے جو ہے وہ اس نگران سیٹ اپ کو بھی ہونے کو آئے ہیں، اور 3-4 مہینے کے بعد جو ہے نا یہ بات سرفیس ہو رہی ہے۔ یہ بڑی آسان سی بات ہے، میرے اثاثے آپ نے چیک کرنے ہیں، جو ہے یہ 10 دن کے اندر اندر چیک ہو سکتے ہیں۔ اس میں کوئی غیر معمولی اضافہ ہے تو وہ شاید 5 دن کے اندر یا 5 گھنٹے کے اندر بھی جو ہے نا وہ چیک ہو سکتے ہیں۔ تو یہ سارے جو ہے نا اتنا لمبا عرصہ جب یہ ادارے لگاتے ہیں تو پہلا سوال جو ہے نا، پہلا شک یہ آپ یہاں پہ پیدا کر دیتے ہیں کہ پہلے اس کے اپنے دور میں کیا کر رہے تھے، چھوڑ دیجئے اس میں انڈر انفلوئنس ہوں گے، ہمارے دور میں کیا کر رہے تھے اس میں بھی چھوڑ دیجئے۔ پھر اس کے بعد یہ بقول ان کے اپنے کہ یہ دور جو ہے انڈیپینڈنٹ ہے اور انہوں نے سب کچھ جو ہے نا انڈیپینڈنٹلی کرنا ہے، تو اس دور میں یہ کیا کر رہے تھے کہ ان کو بھی جو ہے نا اس معاملے میں 90 دن لگ گئے۔ اور پھر ایک اور آخری بات، یہ سارے معاملات اگر الیکشن سے پہلے سرفس ہونے لگ جائیں تو پھر جو ہے نا آپ جینون معاملے کو آپ اس میں شکوک پیدا کر رہے ہیں، اور اس میں جو ہے نا وہ شک جو ہے وہ پھر جو ہے نا دوسرے کسی اور طرح سے استعمال کرتے ہیں۔ یہ بات حقیقت ہے کہ پرائم منسٹر کے گھر میں کسی پراپرٹی ٹائکون کی بیٹی اور بیوی جو ہے سارا دن اور رات بیٹھی رہتی تھیں، یہ بات درست ہے، لوگوں کو پتا تھا۔ یہ بات درست ہے کہ وہ ان کے پرائم منسٹر ہاؤس کی اور پریزیڈنسی کے فلور پہ کیا ہوتا رہا، یہ سارا کچھ لوگوں کو پتا ہے، مگر اور یہ اس وقت کے اداروں کو بھی پتا تھا، اداروں کے کچھ لوگوں نے ہم سے ڈسکس بھی کیا، مگر کیوں اس معاملے کو جو ہے نا وہ کسی نے کبھی اس کے اوپر ہاتھ نہیں لگایا، اور اس معاملے کو اتنا ڈیلے کر دیا گیا کہ دوسرے طرف والے فریق کو جو ہے نا بڑا آسانی سے وہ یہ کہہ سکے گا کہ اب الیکشن آئے ہیں اور اس الیکشن کی وجہ سے جو ہے نا یہ کلریبل ایکسرسائز ہو رہی ہے۔ تو یہ ادارے جو ہے وہ ملک اور قوم کے ہیں، وہ ملک اور قوم کے رہیں اور ملک اور قوم کے بن کے کام کریں۔ یہ اس طرح سے جو ہے نا کبھی کسی ایک پارٹی کو جو لیٹیچیوڈ دے دیں، کبھی دوسری کو دے دیں، یہ اس نے اس کو پاس دیا، اس نے اس کو پاس دیا، گول ہو گیا اور گول نہیں ہوا، یہ مزاج جو ہے یہ ملک و قوم کے ساتھ چھوڑ دیں۔ کہا یہ جا رہا ہے، اور دوسرا اسلام آباد کے اندر پاور کوریڈورز، پاور ڈرائنگ رومز میں جو گفتگو ہوتی ہے، اور محمد مالک صاحب اکثر کہتے ہیں کہ وہ جو آج گفتگو ہو رہی ہوتی ہے اس کو ریومر سمجھتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی وہ ٹرانسلیٹ کر جاتی ہے ریالٹی میں۔ یہ بھی ہے کہ پی ڈی ایم پلس ٹائپ الیکشنز کے بعد حکومت بنے گی جس میں پیپلز پارٹی اور بھی ہوں گے، مطلب آف کورس ناٹ پی ٹی آئی بٹ لیکن پی ڈی ایم پلس ٹائپ کوئی حکومت بنے گی جس میں صدر زرداری صاحب صدر ہوں گے، پرائم منسٹر میاں نواز شریف ہوں گے، پنجاب شاید آئی پی پی کو دے دیں گے، اور جے یو آئی ایف کو کے پی، اور بلوچستان میں کوئی لائنس شیئر ملے گا، کسی ایک کی چیف منسٹری بھی مل سکتی ہے۔ یہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسے معاملات بنیں گے جو اب الیکشن سے پہلے آپ بھی جے یو آئی ایف بھی پیپلز پارٹی کے خلاف ایک الائنس میں چلے گئے ہیں سندھ میں؟ دیکھیے ایسا مجھے بظاہر نظر نہیں آ رہا، کیونکہ آپ پیپلز پارٹی کی سٹیٹمنٹس بھی دیکھ لیجئے، وہ اس کے ساتھ نون کے ساتھ کمفرٹیبل فیل نہیں کر رہے۔ ہمارے بارے میں آپ نے خود بتا دیا کہ جی ہم ان کے خلاف الائنس میں چلے گئے ہیں۔ اسی طرح سارے ہم ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑ رہے ہیں مختلف صوبوں میں۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ ایسی جو ہے نا ایک وشفل تھنکنگ ہے کہ فلاں کو صدر بنا دیں گے، فلاں کو وزیر اعظم بنا دیں گے، پنجاب فلاں کو دے دیں گے۔ اس طرح سے تقسیم ممکن نہیں ہے۔ یہ ممکن ہوا کرتا ہے کہ کچھ سیٹوں پہ جو وہ الیکٹیبلز اور باقی جو ہے نا جہاں پہ 19-20 کا فرق ہوتا ہے، ایون 18-20 کا فرق ہوتا ہے، وہ نکالا جا سکتا ہے۔ وہ انتظامیہ، الیکشن کمیشن کا جو لوور سٹاف ہے، یہ سارے مل جل کے یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں، مگر اس طرح سے اتنے بڑے پیمانے پہ مینیج کرنا جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ وہ ممکن نہیں ہوگا شاید۔